اچھا جی، چلیں بیک ٹو دی پوائنٹ، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع تھا آج نکاح نامہ۔ نکاح نامے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ جو ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی میں جانبین سے ایجاب و قبول ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ شرعاً نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو گواہوں کا انعقاد کرنا یہ ضروری ہے، نکاح نامہ ہونا ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ نکاح نامہ شرعی شہادت کے قائم مقام بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ نکاح نامہ کے فوائد بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ حکومتی سطح پر ریکارڈ میں آ جاتا ہے، بہت سارے قانونی پیچیدگیوں میں مدد مل جاتی ہے، مستقل ایک سند کے طور پر کام آتا ہے۔ آپ کو باہر بیرون ملک جانا ہے، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے جانا ہے، تو ایک یہ ڈاکومنٹس جو ہوتا ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آگے بچوں کی پیدائش ہے، ان کی دستاویز بننی ہے، ان کے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تو اس میں نکاح نامہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، بتاتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی عقود، کوئی بھی معاملات طے کیے جائیں گے تو شریعت کہتی ہے اس کو تحریر میں لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں نا کہ آپس میں قرض کا معاملہ طے کرتے وقت جو ہے جانبین کے لیے ہدایت ہے کہ اس کو تحریری طور پر لکھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد یعنی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو لکھنے والا ہو انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو، وہ ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے، اس میں ذرا برابر کمی نہ لائے۔ پھر جس شخص کے ذمہ وہ حق واجب تھا، اگر وہ خفیف العقل ہو، ضعیف البدن ہو، یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس کا رکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور دو مردوں میں سے کسی کو گواہ کر لیا کرو۔ اگر دو گواہ مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنائی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں سے دوسری اس کو یاد دلائے اور گواہ بھی انکار نہ کرے۔ جب گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کرے تو تم دین کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شبے میں نہ پڑو۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں حکم فرما دیا کہ ہم نے جو بھی معاملہ کرنا ہے اس کو تحریر کر لینا ہے۔ اب معارف قرآن میں مفتی شفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں، یہاں تک کہ معاملات میں دستاویزات لکھنے اور لکھانے کے اہم اصول کا بیان تھا، آگے یہ بتلایا گیا کہ دستاویزات کو صرف تحریری کافی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اس پر گواہ بھی بنا لیں۔ اگر کسی وقت کوئی نزاع پیش آ جائے تو عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محض تحریر حجت شرعی نہیں ہوتی جب تک اس پر شہادت شرعی موجود ہو۔ خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کی عام عدالتوں میں بھی یہی دستور ہے کہ تحریر پر زبانی تصدیق و شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ نکاح نامے کا جو یہ فارم ہوتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ دو گواہوں کا ہونا تو بے انتہا لازم و ملزوم ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ نکاح نامہ کیا ہے؟ ایک دستاویز ہے جو گورنمنٹ کی سطح پر، ٹھیک ہے، حکومتی سطح پر، کہیں باہر آنے جانے کے لیے، آگے بچوں کی پیدائش کے لیے، تو یہ ایک ہمارے پاس سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب نکاح نامہ جو کہ اتنے زیادہ پیپرز پر منحصر ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ شق ہوتی ہیں، لکھی بھی ہوتی ہیں، وہ کیا چیزیں؟ ہم ان شقوں پر بات کریں گے کہ وہ کس کے فیور میں جاتی ہیں، لڑکی کے فیور میں جاتی ہیں یا لڑکے کے فیور میں جاتی ہیں۔ آپ سب کے سامنے نکاح نامہ موجود ہوگا، کیونکہ ان چاروں حلقات میں، تربیت زندگی کے ان چاروں حلقات میں الحمدللہ ہماری کوشش یہی رہے کہ ہم شادی شدہ خواتین کو اس میں ایڈ کریں اور بچیوں کو نہ ایڈ کریں۔ لیکن اب جب کہ بچیاں اپنی عمر سے پہلے بہت کچھ سیکھ رہی ہیں تو میرا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو بھی اس میں لایا جائے، سیکھنے کا موقع ہے، بات کو سمجھیں گی، کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو اپنے بڑوں سے پوچھیں گی، ایک فرینکنیس قائم ہوگی،
ایک جو ہمارے اور بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بچے آج سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، تو اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے بات کی جائے، ان کے ویوز کو بھی سنا جائے، پرکھا جائے، پھر انہیں زمانے کے حساب سے سمجھایا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان حلقات میں غیر شادی شدہ بچیوں کو نہ لایا جائے۔ غیر شادی شدہ بچیاں آج کل کیا نہیں دیکھ رہی، وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ ہماری بچیاں کہیں اور بگڑیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ ہمارے پاس بیٹھیں، ہم سے پوچھیں انہیں کیا پوچھنا ہے، ہم انہیں سمجھائیں زمانے کے حساب سے، تجربوں کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے زمانے سے سیکھا، کیا کیا پڑھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں مطالعہ سکھاتا ہے، لیکن جو تجربہ سکھاتا ہے وہ مطالعہ نہیں سکھاتا۔ مطالعہ اپنی جگہ، تجربہ اپنی جگہ، مشاہدہ اپنی جگہ۔ تو آج ہمیں کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سب منگل کے دن اپنا اپنا نکاح نامہ نکال کر بیٹھیے گا، اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔